سپریم کورٹ تو واضح طور پر یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ نے 90 روز میں انتخابات کرانے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں یقیناً یہ معاملہ جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات مقررہ مدت میں نہ ہونے کی جو آئینی رسپانسبلٹی تھی، آپ کی تھی، الیکشن کمیشن کی تھی، اور اگر یہ نہیں ہو رہے تو اس کی توہین عدالت الیکشن کمیشن پہ لگے گی، حکومت پہ لگے گی، یا صوبائی حکومتیں جو نگران حکومتیں ان پر لگے گی؟ دیکھیے، الیکشن کا جو تمام تر الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ عسکری اداروں نے کہا کہ جی جو اس وقت صورتحال سے ہم دو چار ہیں، ہمارے دونوں جو ہاٹ بارڈرز ہیں بھارت کے ساتھ اور افغانستان پہ، وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹس ہیں، آدھی فوج جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں اس وقت انگیجڈ ہے، تو ہم سرحدوں کی حفاظت کریں، دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کریں، یا کہ 1 مہینے کے لیے انتخابات کی ڈیوٹی کریں۔ مور اوور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بیک وقت اسی وقت کے اوپر مردم شماری میں بھی فوج ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ پروسیس بھی نہیں رکتا کیونکہ اس پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ آئین کی منشا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت آپ کے انتخابات ہو ہی نہیں سکتے جب تک مردم شماری نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے کہ اب گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اب جبکہ الیکشن ری شیڈول ہو گیا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ کے اور یہ جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کے درمیان کوئی گفتگو ہو جائے تاکہ یہ کوئی ان پلیزنٹ سچویشن نہ بنے؟ اپنے بات کی مل بیٹھنا چاہیے۔ میں ڈے 1 سے یہ بات کرتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بات اس کی بنیاد ہی ڈائیلاگ پہ ہے، گفت و شنید پہ ہے، ایک دوسرے کو سننے میں ہے۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب وہ ایک اپنی انا رکھتے ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ان کے ایک اپنی نظریہ ہے، پتہ نہیں وہ سیاسی کیسے ہیں۔ انہوں نے 4.25 سال تک وہ کیسے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اس ملک کے، جنہوں نے 4.25 سال اپوزیشن سے مسافہ تک نہیں کیا؟ اپوزیشن لیڈر سے جنہیں آئین پابند کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے، انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس نہیں کیا۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ہم لوگ اپوزیشن میں تھے، ہم لوگ گئے، پتہ چلا عمران خان صاحب نہیں آ رہے، اس لیے نہیں آ رہے کہ لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ آ رہے ہیں۔ بھائی ملک اس لیے چلائے جاتے ہیں، اس طرح سے چلائے جاتے ہیں۔ آج اگر انہیں احساس ہو گیا، اللہ کرے انہیں یہ احساس ہو، اور میں نے یہ میڈیا میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں، اب اگر تو وہ 2 ایلچی بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے، 2 بندے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سول سوسائٹی اور بار کاؤنسلز نے، یہ میری اپنی رائے ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم تجویز کیا ہے، انہیں بیٹھنا چاہیے، اس پہ باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ملک پہلے، پاکستان سب سے پہلے، ریاست سب سے پہلے، ہم نے تو اپنی سیاست کی قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان کے لیے ہم اکٹھے بیٹھیں اور سوچیں، یہ سیاسی عہدے لینے سے کسی نے کوئی بڑا سکور نہیں کر لینا۔ اس کشمکش میں، اس گریبان ایک دوسرے کے کھینچنے میں، اگر آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے اور ڈوب چکی ہے، 4.25 سال میں آپ نے وہ پالیسیز دی کہ پورے ملک میں آج تک جو قرضوں کا حجم تھا وہ ایک طرف، اور اس کا تقریباً 80% آپ نے ان 4.25 سال میں لے دیا، اور اب آپ کہتے ہیں 11 مہینے میں انہوں نے بھٹا بٹھا دیا ہے۔ تو یہ اس گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا حصہ ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے آپ انسٹرومنٹ بنے، آپ نے پولیٹیکل سٹرینتھ دی اس سارے کام کو، آپ نے اپوزیشن کو دیواروں میں چنا، آپ نے جیلوں میں ڈالا، منشیات کے جھوٹے مقدمے بنائے، سزائے موت ہے جن میں، آپ نے پروسیجرل لیپسز کے اوپر سابق وفاقی وزراء کو، اس میں چاہے احسن اقبال کو لے لیں، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کو لے لیں، مینی ادرس، آپ نے انہیں مہینوں جیلوں میں تاڑے رکھا۔ تو یہ اس طرح تو نہیں نا چیزیں، اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہے۔ بیٹھیں، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کریں، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس وقت، آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میں سیاست کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں، آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں، یہ خونی انتخابات ہوں گے، اس میں ہم ملک کا نقصان کریں گے۔ سیاسی نظام، جمہوری نظام چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، خدارہ کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں، مل کے بیٹھے رستے نکالیں، گریبان نہ پکڑے لوگوں کے۔